بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام احوال راولپنڈی کرسمس اسپیشل کے ساتھ میں آپ کا میزبان جاوید اقبال بٹ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں مسیحی برادری کرسمس کو مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ مناتی ہے۔ یہ دن مسیحی برادری کے لیے خوشیاں بانٹنے، امن و رواداری کا پیغام دینے اور انسانیت کے لیے محبت و بھائی چارے کے تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کرسمس نہ صرف ایک مذہبی تہوار ہے بلکہ مسیحی برادری کی جانب سے پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے کہ ہم محبت، قربانی اور انسانیت کے سفیر ہیں۔ آج کے اسپیشل پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں فادر سرفراز سائمن صاحب، اور ہماری دوسری مہمان ہے شیری اسلم، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں۔ آپ دونوں کو آج کے شو میں ویلکم کہیں گے جی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں میم آپ سے۔ یہ بتائیں کہ مسیحی برادری جو ہے آج کے اس دن کو آپ کا مذہبی تہوار ہوتا ہے کیسے سیلیبریٹ کرتی ہے؟ کیونکہ ہم جو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس موقع پہ چرچز کو سجایا جاتا ہے، نہ صرف سجایا جاتا ہے، رنگین لائٹس، سینٹا کلاز، اس کے علاوہ کرسمس ٹری ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ، آج سے یہاں پہ آپ نے بلایا، مدعو کیا ہمیں اس کرسمس کے موقع پر، اور میں آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اس جذبے کو بھی میں سلام پیش کرتی ہوں کہ آپ نے کرسمس کے موقع پہ اس پروگرام کو آرگنائز کیا۔ سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کرانا چاہوں گی۔ میرا نام شیرین اسلم ہے اور میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں۔ مائنورٹی رائٹ موومنٹ پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم کام کر رہے ہیں، اور جو پورے پاکستان کو میں ایز اے جنرل سیکریٹری دیکھ رہی ہوں مائنورٹی رائٹ موومنٹ کے پلیٹ فارم سے۔ تو ہمارا کام ہی یہی ہے، بے شک یہ مائنورٹی رائٹ ایک موومنٹ ہے، لیکن ہمارا کام ہے خوشیاں بانٹنا پاکستان میں، پاکستان کے باہر، پاکستان کا ایک گڈ فیس پیش کرنا۔ اور جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا ہے کہ کرسمس کا موقع ہے، اور کرسمس کے موقع پر ہم یہ جیسے چرچز سجائے جاتے ہیں، گلیاں سجائے جاتے ہیں، گھر سجائے جاتے ہیں، بالکل صحیح کہا، پوری دنیا میں سیلیبریشن چل رہی ہے، بلکہ وہ نومبر پورا مہینہ سیلیبریشن چلتی رہی ہے، اور پاکستان میں دسمبر آنورڈ یہ شروع ہو گئی ہیں۔ اور جیسے آپ کہتے ہیں کہ خوشیاں بانٹنی چاہیے، تو میں نے تو ہمیشہ اپنا کرسمس جو ہے عورتوں، بچوں اور ٹرانسجینڈرز کے ساتھ منایا ہے، کہ ایسی قوم یا ایسے لوگ جو کہ نگلیکٹڈ ہیں۔ جب حضور المسیح پیدا ہوئے تو وہ بھی ایسی جگہ انہوں نے چوز کی جہاں پہ کوئی جانا بھی پسند نہیں کرتا تھا، وہاں سے بدبو آتی تھی۔ وہ چرنی میں پیدا ہوئے جہاں بھیڑ بکریاں رکھی جاتی تھیں، اور اس جگہ وہ پیدا ہوئے۔ تو میں نے بھی جب سیلیبریشن ہیومن رائٹس کی پلیٹ فارم سے شروع کی تو میں نے ٹرانسجینڈر سے شروع کی، گاربیج کلیکٹر بچے ہیں ان سے شروع کی، اور ایسی خواتین سے کہ جو بالکل سائیڈ پہ جن کو کر دیا جاتا ہے، میں نے ان سے شروع کی، ڈومیسٹک لیبر سے۔ اچھا میم، یہ بتائیں کہ آج کے دن کا جو آغاز کیسے کرتے ہیں آپ؟ آج کے دن کا جو عید ہے، جیسے عید سیلیبریٹ کی جاتی ہے، خواتین کے لیے میں اسپیشلی بتاؤں گی کہ خواتین رنگ برنگے کپڑے پہنتی ہیں، مہندی لگاتی ہیں، چوڑیاں پہنتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اچھے اچھے کھانے بنتے ہیں، اور لوگ خوشی کا اظہار کے لیے جو ہے ایک دوسرے کو عیدی دیتے ہیں۔ وہ کیک کی صورت میں ہو سکتی ہے، پیسوں کی صورت میں ہو سکتی ہے، اور ڈفرینٹ جگہوں پہ اسی طرح فیملی کا گیٹ ٹوگیدر ہونا، خوشیاں آپس میں بانٹنا، ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ سانتا کلاس اور کرسمس ٹری سجاتے ہیں، تو بالکل ایسا ہے کہ جو درخت ہے یہ زندگی کی علامت ہے، ہرا بھرا درخت ہوتا ہے، وہ زندگی دے رہا ہے، تو اسی لیے لوگ اس کو سجاتے ہیں۔ کہ سانتا کلاس کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ سانتا کلاس جو ہے نا، یہ دینے کی علامت ہے۔ اچھا۔ کیونکہ روایت ہے کہ اس وقت جو وہ بزرگ تھا، اس نے لوگوں کو گھر کے باہر وہ گفٹس رکھ کے آیا اور اس نے لوگوں کو دیا، اور کرسمس بھی دینے کا نام ہے۔ جیسے کہ یسوع مسیح پیدا ہوئے، انہوں نے ہماری خاطر جان دی، خون بہایا، اور پھر ہمیں اس جو ہے گناہوں سے رہائی دی،
ہمارا فدیہ دیا. تو بالکل ایسا ہی ہے, کرسمس دینے کا نام ہے. اور جب جیسے کرسمس کا سیزن شروع ہوتا ہے, میں نے تو کبھی اپنے کپڑوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ کیا لینا ہے. میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ میں ظاہر جیل کے لوگوں کے ساتھ جاتی ہوں, وہاں پہ سیشن لیتی ہوں, تو میں جیل کے لیے گفٹ لیتی ہوں, میں گاربیج کلیکٹر بچوں کے لیے گفٹ لیتی ہوں. اور جو 24 کی رات ہے وہ میں ٹرانسجنڈرز کے ساتھ جا کے کیک کاٹتی ہوں, ان کو گفٹ دیتی ہوں, کیونکہ یہ دینے کا نام ہے. کرسمس لینے کا نہیں, یہ خوشیاں بانٹنے کا نام ہے. وہ خوشیاں آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں, پڑوسی کے ساتھ بھی ہوتی ہے, کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. اس میں کوئی کیٹیگری نہیں بتائی کہ اگر آپ کا پڑوسی کرسچن ہوگا یا مسلم ہوگا یا جو بھی ہوگا, لکھا ہے اپنی مانند محبت کر. تو یعنی مذہبی ہم آہنگی کی بات کی جاتی ہے. بالکل بالکل, کرسمس ہے ہی مذہبی ہم آہنگی کا نام ہے. جب بائبل کو پڑھیں اس میں لکھا ہوا ہے ڈفرینٹ جگہوں سے ڈفرینٹ کاسٹ کے لوگ آئے ان کو سجدہ کرنے کے لیے. جب حضرت مریم کے پاس, حضرت یوسف کے پاس آئے کہ ان کے پاس ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ ہے مسیح خداوند, تو اس کو ڈفرینٹ کاسٹ کے لوگ آئے. اس میں چرواہے بھی تھے, اس میں ڈفرینٹ کاسٹ کے لوگ تھے. تو اس لیے یہ کرسمس سب کے لیے. اور ایون ہم اگر یہاں تک یہ سوچیں کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی بھی جب تک ان کا حضرت یسوع المسیح کو اپنا نبی نہ مانے تب تک ان کا ایمان جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا, یا ان کا جو اسلام نے جو ہمیں ٹھہرایا ہوا ہے وہ ہم اس میں پورے نہیں اترتے. تو اس لیے کرسمس صرف ہمارے لیے نہیں ہے, اتنا آپ کے لیے بھی سیلیبریشن ہے. آپ بھی اتنی سیلیبریشن کر سکتے ہیں کیونکہ آپ مسلمان ہی اس وقت ہے جب آپ تمام انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں. تو بہت شکریہ. اچھا سرفراز صاحب یہ بتائیے گا کہ کرسمس کے جو فلسفہ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ انسانیت سب سے اہم ہے, محبت دو نفرت نہیں. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ فلسفہ جو ہے اس کا آغاز بائبل مقدس جب ہم کہتے ہیں نا لفظ بائبل مقدس, اس میں 2 عہد ہیں, ایک عہد عتیق اور ایک عہد جدید. عہد عتیق وہ ہے جس میں یسوع المسیح سے پہلے انبیاء نے پیشن گوئیاں کی, جس میں توریت ہے, جس میں زبور ہے, جس میں صحائف انبیاء ہیں. ان میں جو پیشن گوئیاں ہیں یسوع المسیح کے متعلق وہاں سے. تو جو کرسمس یا عید ولادت المسیح کی بات ہے وہ کوئی نئے عہد نامے سے شروع نہیں ہوئی, یہ عہد عتیق سے شروع ہے. پرانے عہد نامہ یا عہد عتیق کہہ لیں ان کو, اس سے آغاز ہوتا ہے. اور وہاں پر بتایا گیا تھا کہ ایک ایسا ہمارے لیے ایک ایسی ہستی, ایک ایسا لڑکا, ایک ایسا بچہ, ایک ایسا مسیحا پیدا ہوگا جو امن, سلامتی اور محبت کا جو ہے وہ پیمبر ہوگا. اسی لیے جب آپ نے اس دنیا میں قدم رنجہ فرمایا اور آپ بیت الحم کی چرنی میں جب پیدا ہوئے تو اس وقت انجیل جلیل بمطابق حضرت لوکا آسمان پر فرشتے ظاہر ہوئے. کن کے اوپر؟ گڈریوں کے اوپر, چرواہوں کے اوپر. ان کے اوپر کیوں؟ ان کے اوپر اس لیے کہ جو چرواہے تھے اس وقت کے سب سے زیادہ نچلا طبقہ تھا, سب سے زیادہ ڈپرائیوڈ طبقہ وہی تھا, کمزور طبقہ, کمزور طبقہ بالکل, جو ہر طرح کے جن کے حقوق جو تھے وہ سلب ہوئے تھے. ان پر ظاہر ہوتے ہیں اور گیت کیا گاتے ہیں کہ عالم بالا پر خدا کو جلال اور زمین پر نیک نیت آدمیوں کے لیے سلامتی, سلامتی کا پیغام ان کو دیا. اور اس کے بعد جب آپ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی آپ نے یہی بات کی, حضرت انجیل بمطابق حضرت لوکا 4 باب, کہ روح خداوند مجھ پر ہے اس لیے اس نے مجھے مسح کیا کہ غریبوں کو خوشخبری سناؤں, کہ قیدیوں کو رہائی, اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئوں کو آزادی دو. لہذا سلامتی اسی وقت ہوتی ہے جب انصاف ہوتا ہے اور جب آزادی ہوتی ہے. جہاں انصاف اور آزادی نہیں وہاں پر جو ہے سلامتی کبھی بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ کا تو منشور زندگی کا جو زمینی زندگی تھی اس کا نصب العین ہی یہی تھا
کہ انصاف دینا، آزادی دینا اور اس کے نتیجے میں سلامتی لانا۔ تو جو عید ولادت المسیح کا جو فلسفہ ہے وہ فلسفہ ہی سلامتی، امن، انصاف، اتحاد اور سب سے بڑھ کر غیر مشروط محبت، یہ ہے اچھا، فلسفہ جس کو ہم جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محبت بانٹو، نفرتیں ختم کرو۔ نفرتیں نہیں، ہاں جی، کہ اپنی تعلیم سے نہیں، اپنے اعمال سے بھی اس فلسفے کو ہم پوری دنیا میں اس کا فروغ کرتے ہیں۔ جی اچھا، شیری اسلم صاحبہ یہ بتائیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں خوشیوں کے تہوار کوئی بھی ہو، جی اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فائنینشلی کمزور ہوتے ہیں، یا ان کی بھی خواہشات تو ہر انسان کی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی بھی تہوار ہے، خوشیوں کا بڑا تہوار جو ہوتا ہے اس میں اچھے کپڑے پہنے جائیں اور خوشیوں کو اسی طرح سیلیبریٹ کیا جائے جو ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ جو کمزور، کیونکہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور بین الاقوامی مذہبی ہم آنگی کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے رکن بھی ہیں دلی سطح پہ، یہ بتائیں کہ ان لوگوں کو کیسے آپ اپنی خوشیوں میں شریک کرتے ہیں جو کمزور ہوتا ہے طبقہ؟ اس کے لیے جیسے آگے میں نے بتایا کہ انجیل شریف میں ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ جب ہم محبت رکھتے ہیں تو ہمیں پڑوسی یہ نہیں جس کے ساتھ ہماری دیوار سانجھی ہو، مطلب ہمارے ایریا میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کن لوگوں کے پاس کچھ ہے اور کن کے پاس نہیں ہے۔ تو ہم جو ہیں، جو میں اپنی پریکٹس بتا رہی ہوں، ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پیسے کلیکٹ کرتے ہیں اپنی فیملی سے، جیسے کہ 10% چرچ میں دینا ہوتا ہے، تو اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے یعنی مخصوص طور پہ آپ نے اپنے اندر یہ سلسلہ رکھا ہوا ہے؟ ہاں جی، ہماری تو ہے۔ اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ ہر منتھ پے کرنے پڑتے ہیں؟ وہ چرچ کو دیے جاتے ہیں، اس کو ٹائتھ کہتے ہیں، اور چرچ کو جاتی ہے۔ چرچ پہ پریسٹ جو ہوتا ہے وہ نیڈی لوگوں میں یہ یعنی آپ کی آمدن کا جو کچھ حصہ ہے، جی، ہماری آمدن کا فرض کریں ہماری آمدن 100 روپے ہے تو ہم نے 10 روپے اپنے چرچ میں دینے ہیں، باؤنڈ ہے۔ تو اگر ہم وہ دیتے ہیں ایمانداری سے تو ہمارا چرچ جو ہے وہ ان نیڈی لوگوں تک پہنچتا ہے، یعنی جو کمزور طبقہ ہے آپ کے مذہب میں۔ بالکل۔ اور اس کے علاوہ جیسے میں ہیومن رائٹس پہ کام کر رہی ہوں، میں ایکٹیوسٹ ہوں، تو لوگ مجھ تک بھی اپروچ کرتے ہیں۔ تو سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم گورنمنٹ کے اداروں کو اپروچ کرتے ہیں، ہم خود پرسنلی فیملی مل کے ہم کنٹریبیوشن کر کے کسی 1 2 4 جتنے بھی لوگ ہو سکتے ہیں ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ ان کو ہم گروسری کی فارم میں کر سکتے ہیں، کپڑوں کی فارم میں دیتے ہیں، یا جیسے کہ جوتے ہو گئے یا اور جو لوازمات جو عید کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ ہم ان کے گھر پہنچاتے ہیں۔ اور میں یہ 2009-10 سے یہ میں نے کام شروع کیا ہیومن رائٹس کا، تو میرا کام یہی تھا کہ یہ ضروری نہیں کہ صرف کرسمس پہ، ہم عید پہ بھی دیتے ہیں، ہم عید پہ بھی کنٹریبیوشن کرتے ہیں، آپس میں فرینڈز ہیں، فیملیز ہیں، ہم مل کے وہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، یا کوئی ہمیں ان کائنڈ پرووائڈ کرتا ہے یا ہمیں کوئی پیسے کی فارم میں دیتا ہے تو وہ ہم پھر ان لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ اچھا، آپ نے ایک بات کی کہ نہ صرف کرسمس اور عید، یہ دو الگ ہیں ایونٹ آپ کے ہوتے ہیں؟ کرسمس میں مینورٹیز کے حوالے سے کہہ رہی ہوں، کرسچینٹی کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے۔ عید جو میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں، مطلب جیسے بڑی عید ہے، چھوٹی عید ہے، اس پہ ہم کرتے ہیں اور میں ان میں پیش ہوتی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم عید پہ محترمہ فرما رہی ہے نا، یہ وہی کنسیپٹ ہے جو آپ نے ان سے پہلے سوال پوچھا تھا سینٹا کلاس کا۔ سینٹا کلاس جو ہے نا وہ ایک حقیقی کردار ہے، اور اس کا اصل نام جو تھا وہ سینٹ نکولس تھا۔ سینٹ نکولس یہ 4 صدی میں تھے۔ اچھا، اور ان کا کام کیا تھا کہ یہ بھی سوشل ویلفیئر کے لیے کام، اسپیشلی بچوں کے لیے، کہ جو غریب، انتہائی غریب بچے ہوتے تھے جو تعلیم نہیں حاصل کرتے تھے یا جن کو مناسب غذا بھی نہیں ملتی تھی، یعنی بنیادی حقوق یہ رات کو کیونکہ نیکی دکھا کے نہیں کرنی، مسیحیت میں منع ہے، تو ہاں جی، یہ دین اسلام میں بھی منع ہے۔ دین اسلام میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر اپنے دائیں ہاتھ سے کسی کی مدد کرتے ہو تو بائیں ہاتھ کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل یہی ہے۔ تو یہ رات کو نکل کر چھپ کر ان بچوں کو کے لیے جو تھا وہ پیسے یا مالی مدد یا جو بھی مدد درکار چھپ کر کرتے تو پھر چلے جاتے تاکہ ان کو پتہ نہ چلے کس نے دیا۔ وہاں سے یہ کانسیپٹ نکلا سینٹا کلاس، اور وہیں سے جو مسیحیت میں دینے کا جو کانسیپٹ ہے وہ آگے بڑھتا ہے کہ اب بھی ہم
جب عید ولادت المسیح مناتے ہیں تو سب سے پہلے جو دھیان دیا جاتا ہے وہ کس پر دیا جاتا ہے؟ جو مساکین ہیں، جو غرباء ہیں، ان کے اوپر دھیان دیا جاتا ہے، ان کی ضرورت کو پہلے پورا کیا جاتا ہے۔ ایک تو انہوں نے بتا دیا کہ چرچ میں اور جیسے ویلفیئر کے ذریعے کر رہی ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے ایک بہت زبردست کنسیپٹ ہے جو کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب عید ولادت المسیح کی ابھی تیاری شروع ہوتی ہے، جیسے دسمبر کا مہینہ آیا ہے، دسمبر سے پہلے نومبر کے آخر میں ہر چرچ میں ایک چھوٹا سا درخت لگا دیا جاتا ہے، جس کو کرسمس ٹری نہیں وہ نہیں ہے، یہ اور ہے۔ اب اس کی شاخوں پر پتے نہیں ہوتے، اچھا اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی پرچیاں ٹیگ لگا دیے جاتے ہیں، اور ان میں کیا ہوتا ہے کہ ضروریات کی زندگی، جیسے چینی ہوگی، آٹا ہو گیا، دال، وہ پھر جب لوگ آتے ہیں چرچ میں تو وہ اپنے ساتھ ایک ٹیگ یا 2 ٹیگ لے جاتے ہیں اور لا کر وہی چیز اس درخت کے نیچے رکھ دیتے ہیں، اور وہ پھر اٹھا کر ضرورت مندوں کو دے دی جاتی ہے۔ اس طرح ہم عید ولادت المسیح کی خوشیاں اپنے جو ڈپرائیو ہیں، غریب یا نادار لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی بانٹتے ہیں۔ اچھا فادر، پروگرام میں بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر دوبارہ گفتگو ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، دوبارہ آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ ایک مس کنسیپٹ کہہ لیں کہ ٹری کے بارے میں کہا جاتا ہے جو آپ کا ہے کہ یہ شاید اس کو پوجا جاتا ہے یا اس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ مجھ سے بھی اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ چرچ میں ٹری کو پوجتے ہیں یا اپنے گھروں میں لگاتے ہیں تو آپ اس کو پوجتے ہیں؟ تو اس کا مسیحیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، یہ صرف ایک زندگی کی علامت ہے، اور اس ٹری کو اس لیے جیسے کہ گھروں میں ڈیفرنٹ چیزیں سجائی جاتی ہیں، ٹریز بھی سجائے جاتے ہیں، اور جیسے انٹرنیشنلی یہ کانسیپٹ ہے، جب وہاں پہ لیا گیا تو اس کے نیچے انہوں نے گفٹس رکھے ہوتے ہیں، تو جس کو وہ لوگ اٹھاتے ہیں، یا گھر میں وہ ٹری لگایا جاتا ہے، اس کے نیچے کچھ گفٹس رکھ دیے جاتے ہیں، تو گھر کے ممبرز وہاں سے اٹھاتے ہیں اپنے حصے کا گفٹ اور اس میں سے چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو سمپلی یہ ہے کہ درخت گرین ہے تو وہ زندگی کی علامت ہے۔ اچھا، جسٹ تو ہاں بس جسٹ ایک زندگی دنیا میں آئی ہے، اور اس زندگی کو ویلکم کیا جا رہا ہے، اور آکسیجن کی علامت ہے درخت، باقی چیزوں کی، اور آکسیجن نہ ہو تو بندہ مرتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس کا آپ نے اچھا یہ کویسچن کیا کہ اس کا ہم نہ پوجتے ہیں اور نہ ہم اس کو کچھ اور کرتے ہیں، یہ صرف ہماری خوشی کا اظہار ہے جو کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم لوگ نصب کرتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی، یہاں پہ ایڈ کرتی ہوں کہ میری کل بیت المال میں ایک میٹنگ تھی، تو انہوں نے ہارمنی کریٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ چیزیں انہوں نے مجھے بتائیں، تو میں نے ان سے کہا کہ ٹری کہاں ہے؟ اگر ہارمنی ہے تو پھر ٹری بھی لگائے نا، جیسے کہ آپ کے بھی ٹی وی پہ کوئی میں نے ٹری نہیں دیکھا یہاں پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے اسی وقت آرڈر کیا اور اسی وقت وہ ٹری لگا دیا وہاں پہ۔ انہوں نے کہا یہ ہم علامت سمجھتے ہیں کرسمس کی۔ میں نے کہا بالکل، کرسمس زندگی دیتا ہے، زندگی ہے، تو آپ یہ لگائیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسی چھوٹے چھوٹے جسچر سے نا ہم ایک دوسرے میں محبت بانٹتے ہیں۔ ہمارا کام محبت بانٹنا ہے، ہارمنی کریٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنا ہے۔ تو عیدیں، تہواریں، کرسمس، ہولی، یہ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنے کا سکھاتی ہیں، اور کوئی بھی مذہب جو ہے نا کسی کے اگینسٹ نہیں ہوتا، وہ محبت دیتا ہے، اور اس محبت کو خوشی سے، کھلے دل سے ریسیو کرنا چاہیے۔ جب ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں نا انہی کے سوال کو آگے لے کر، جواب کو آگے لے کر چلتے ہیں، تو بائبل مقدس میں جو توریت اور زبور، انجیل اور نہیں جو اور صحائف انبیاء، اچھا، عہد عتیق کی بات کر، اس میں اگر آپ دیکھیں، یہ قرآن پاک میں بھی اس کا جو ہے خاص ذکر ہے۔ تو اس وقت جو پانی تھا اور وہ زندگی جو کہ اب بھی ہے،
اور زیادہ تر جو انبیاء ہیں ان کا جو پیشہ تھا وہ چرواہے تھے. حضرت ابراہیم بالکل ایسے ہی ہے. ہم سب ان کو اپنا باپ مانتے ہیں ایمان میں. وہ بھی چرواہے تھے. تو جو چرواہے ہوتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ کہاں سبزہ ہے, اچھا, اور وہ اپنے ریوڑ کو, اپنے گلے کو وہاں پر لے کر جاتے تھے اور وہاں پر پڑاؤ ڈالتے تھے, کیونکہ جہاں سبزہ نظر آتا ہے اس کا مطلب وہاں پانی بھی ہے, زندگی کے علامات زندگی. تو پھر وہ پانی خود بھی استعمال کرتے, اپنے مویشیوں کو بھی دیتے تھے. تو پانی جہاں سبزہ ہے وہاں پانی, اور جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے. تو اس لیے کرسمس کے موقع پر, عید ولادت المسیح کے موقع پر, ہر عام درخت نہیں ہوتا, وہ مخصوص درخت ہوتا ہے. ایروکیریا وہ ایسا درخت ہے کہ جو ہر موسم میں سرسبز اور شاداب رہتا ہے. تو چونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ زندگی سے ہے, حیات سے ہے, تو یسوع المسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہ تھا. آپ نے فرمایا انجیل بامطابق حضرت یوحنا اس کا 10 باب اس کی 10 آیت میں آپ نے فرمایا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. اچھا, اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے وہ کرسمس ٹری جو ہے وہ لگایا جاتا ہے. لیکن اس کا تعلق جیسا کہ انہوں نے فرمایا نہ ہمارے ایمان سے ہے, نہ ہماری پاک بائبل سے ہے, اور نہ کسی اور سے. یہ صرف دکھانے کے لیے کہ یہ زندگی ہے, اور زندگی وہ زندگی ہے جو یسوع المسیح کی پیدائش سے ہمیں ملتی ہے. اچھا فادر, یہ بتائیں کہ اگر ہم مذہبی آزادی کی بات کریں, اگر پوری دنیا کی آپ بات کریں, عالمی دنیا کی, تو اس میں دیکھیں کہ جس طرح کہ مسلمانوں کو فیس کرنا پڑتا ہے, مذہبی آزادی پہ قدم لگائی جاتی ہیں. اگر ہم انڈیا کی بات کریں یا فلسطین کی بات کریں, تو پاکستان کو آپ کیسا پاتے ہیں اقلیتوں کے حساب سے, مذہبی آزادی کے لحاظ سے؟ پاکستان میں جو ہے وہ مذہبی آزادی کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو کسی حد تک ہمیں ہے, ہمارے پاس ہے, لیکن اس میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے. اور مزید بہتری لانے کے لیے جو سب سے مؤثر ذریعہ ہے, سب سے احسن قدم جو ہے اٹھانا ہے, وہ ہے بین المذاہب اتحاد. جب تک کہ ہم ایک دوسرے کی تعلیمات کو سمجھیں گے نہیں, ایک دوسرے کی جو مذہبی روایات ہیں ان سے آشنا نہیں ہوں گے, تب تک یہ ہمارے درمیان جو ہے یہ مذہبی کھچاؤ رہے گا. اور جہاں پر مذہبی کھچاؤ ہوتا ہے وہاں پر مکمل آزادی بھی نہیں ہوتی. آپ کی بات کاٹتا چلوں, اس سلسلے میں مذہبی ہم آہنگی کا ایک پلیٹ فارم ہے جس میں علماء مشائخ بھی ہیں, آپ کے لوگ بھی موجود ہیں, تو وہ تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں, اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں. وہ ایکٹیویٹیز تو ہوتی ہے, ابھی بھی ہم ہمارا جو رومن کیتھولک چرچ ہے وہ سب سے آگے ہے اس چیز میں. اچھا, سب سے زیادہ آگے ہے. ہمارے پاپا اعظم جو ہیں وہ جو مفتی اعظم ہیں الازہر مصر میں, ان کے ساتھ بھی ملے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ گئے ہوئے تھے ترکی, تمام جو مساجد ہیں ان میں بھی, جو اہم مساجد ان میں بھی دورہ کیا, ان علماء مشائخ سے وہاں پر بھی بات چیت کی. ہم بھی کرتے ہیں, لیکن بات آتی ہے کہ جو گراس روٹ لیول ہے, جو نچلا طبقہ ہے, وہاں تک اس مذہبی ہم آہنگی کو پہنچانا, اور ہماری یہی کوشش ہے. اسی لیے کیتھولک چرچ پاکستان میں بھی مختلف مواقع پر جو ہے وہ مذہبی ہم آہنگی کے پروگرامز کراتا ہے. وہ ہم دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں, ہم مسیحی مذہبی رہنما, ہمارے ساتھ مسلم مذہبی رہنما, جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور عوام ہمیں دیکھتے ہیں تو اس میں ایک مثبت تاثر جاتا ہے. اور اس تاثر کو تقویت دینے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو عام زندگی کے مسائل ہیں نا, ان لوگوں کو آپس میں مل کر طے کرنا چاہیے. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ بائبل مقدس اور قرآن پاک میں بہت زیادہ مماثلت ہے, بہت زیادہ مماثلت ہے. میں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹیو ریلیجن, آپ کو میں یہ بات وثوق سے کہہ رہا ہوں, یہ آن ریکارڈ ہے, ریکارڈ بھی ہو رہی ہے, کہ مسیحیت اور اسلام میں 85 to 90% چیزیں جو ہیں وہ سملر ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, صرف 10 to 12% ڈفرینس ہے جو کہ ہوتا ہے ہر مذہب میں. المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ وہ جو 10-12% جو
فرق ہے نا اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، اور جو دونوں طرف سے دونوں طرف، اور جو 85 اور 85 اور 90% جو سملیرٹیز ہیں ان کو نہیں پیش کیا جاتا۔ اب مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ توحید پر آپ کا بھی ایمان ہے، ہمارا بھی ایمان ہے، بالکل ایسے، اور پیغمبروں پر آپ کا بھی ایمان ہے، ہمارا بھی ایمان ہے، آخرت پر آپ کا بھی ایمان ہے، ہمارا بھی ایمان ہے، فرشتوں پر آپ کا بھی ایمان ہے، ہمارا بھی، یوم محشر پر آپ کا بھی ایمان ہے، ہمارا بھی ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ مریم صدیقہ پاک کنواری پر آپ بھی کہتے ہیں وہ کنواری تھی، ہم بھی کہتے ہیں کنواری۔ قرآن پاک میں جو سیکنڈ لارجسٹ سورہ ہے وہ سورہ المریم ہے، جس میں باقاعدہ طور پر بتایا گیا کہ آپ یسوع المسیح جو ہے وہ کنواری سے پیدا ہوئے، ٹھیک، اس پر ہمارا بھی ایمان۔ پھر آپ کا ایمان ہے کہ وہ قیامت سے پہلے تشریف لائیں، ہمارا بھی ایمان۔ اب آپ کو ان گنت چیزیں بتاؤں جو ہم میں مشترکہ ہیں، ہمیں ان کو جو ہے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اور زیادہ آپس میں متحد ہوں، اور جو ناپاک ارادے ہیں دشمن کے جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں اور جو یہاں پر مذہبی فسادات کروانا چاہتے ہیں وہ خاک میں ملے، اور وہ اسی وقت خاک میں ملیں گے چاہے وہ ہمارا کوئی بھی دشمن ہے، ہمارا چاہے وہ انڈیا ہے، کسی طرح کا بھی ہے، وہ اسی وقت خاک میں ملیں گے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہر قسم کے اختلافات بھلا کر بھائی چارے اور امن کے ساتھ رہنا سیکھیں گے۔ اور وہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے مذاہب اور ان کے روایات کو سمجھتے ہوئے یہ بات کو مانیں گے کہ ہم میں زیادہ مماثلت ہے، کم فرق ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میم میں اس یہ میں ایڈ بتائیں، اپ کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ کرسمس کا سیزن شروع ہوتا ہے تو میڈیا پر اکثر آیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ، آپ نے کسی کو کرسمس مبارک نہیں کہنا، یہ اس پہ مطلب ایسی چیزیں جب سامنے آتی ہیں نا تو جو مینورٹیز کے لوگ وہ اپنے آپ کو انسیکیورٹی فیل کرتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ جیسے فادر نے بتایا کہ یہ جو گراس روٹ لیول پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے، اس میں آپ کا بھی حصہ ہے، میرا بھی حصہ ہے، ایون گورنمنٹ کا حصہ ہے۔ آپ کسی بات کو کنٹینیو کرتے چلیں تو ہم جو دیکھتے ہیں شروع سے دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی حکومت ہو اور اس خاص موقع پہ اس حوالے سے جو حکومتی سطح پہ ہم دیکھتے ہیں وہ جوائنٹ طور پہ انعقاد کیا جاتا ہے، سیمینار کیے جاتے ہیں، حکومتی شخصیات اس میں شامل ہوتی ہیں۔ چونکہ آپ بین الاقوامی ہم آہنگی کی ضلعی رکن بھی ہیں تو ضلعی سطح پہ دیکھا جائے، یہ حکومتی سطح کی تو بات ہے ہی ہے، لیکن ضلعی سطح پہ بھی ہم دیکھتے ہیں جو حکومتی نمائندے ہیں یا عام شہری ہیں وہ خوشیوں میں ساتھ شریک ہوتے ہیں، بالکل شریک ہوتے ہیں۔ لیکن وہ فادر نے بتایا نا کہ جیسے کچھ مائنڈ سیٹ ایسے ہیں جنہوں نے ان دنوں وہ جو بات ہے وہ تو ہمارے مذہب میں بھی ایسے لوگ ہیں انتشار تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہم نے کوئی اس خدا کا ٹھیکہ نہیں لے لیا، نہیں بالکل، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ رب العالمین ہے۔ اس لیے اگر یہ مسجد کے ممبر سے چاہے گی کہ یہ سورہ مریم کو پڑھا جائے یا سورہ آل عمران کو پڑھا جائے اور ان چیزوں کے بارے میں بتایا جائے، مطلب جو گراس روٹ پہ جیسے ہمارے مدرسہ کے بچے ہیں یا چرچ میں جو چھوٹے بچے ان کو سکھایا جائے کہ ہارمنی تبھی کریٹ ہوگی جب ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لے کے اس کو یہ نہیں کہے گی کہ فلانے کے ساتھ کھانا جائز نہیں ہے تو فلانے کے ساتھ پینا جائز نہیں، یہ ابھی سٹل یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ بالکل ہوتا ہے اور میں اس کی وکٹم ہوں ان ساری چیزوں کی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اچھا ہمارے زیر مشاہدہ آج تک کوئی ایسی چیز نہیں آئی، نہیں، میں ہمارے اس بھی کی کافی victim دوست ہیں مختلف شعبوں میں، تو ہم میں اسی طرح ابھی وہ پتہ ہماری نہیں خوشیوں یہ میں بات شریک ہوتے ہیں، ہمیں ویلکم کرتے یہ ہیں، بات ہم بھی اب سیم اسی طرح ریکارڈ مبارکباد ہوئے گی دیتے یا ہیں نہیں ان ہوئے گی، لیکن میں یہ بات بتانا چاہوں گی جب میں کانٹریکٹ پہ گئی کالج میں ایز اے لیکچرر پولیٹیکل سائنس کی، تو میرا گلاس الگ رکھ دیا گیا، میری پلیٹ الگ رکھ دی گئی، کالج کی بات کر رہی ہوں، گورنمنٹ ڈگری کالج اٹک کی بات کر رہی ہوں، اچھا علیحدہ رکھ دیا گیا۔ اور ایک دن تو میں نے وہ گلاس چھپا دیا، تو سوری کپ چھپا دیا، تو مجھے چائے نہیں ملی پورا دن۔ جب اگلے دن جب میں نے شور ڈالا مجھے بھی چائے دیں مجھے بھی، تو پھر ایک جیسا ہی کپ آیا لیکن میرے کپ کے نیچے نیل پالش سے سی لکھا ہوا تھا۔ میں آپ کی بات کاٹوں، یہ زندہ مثال ہے ہمارا ہی نیٹ ورک کہ یہاں پہ ہمارے کئی لوگ آپ کی مذہب سے وہ رکھتے ہیں تعلق، تو ہم برابر ہم اکٹھے کھاتے ہیں، فیلڈ میں نکلتے ہیں، ہمارے کیمرہ مین ہیں وہ اسی مذہب سے ہیں، لیکن ہم یقین کریں اکٹھے کھاتے ہیں،
اور سب کچھ کھاتے پیتے میں ہیں ایک مانتی ہی ہوں گلاس آپ لوگ ایجوکیٹڈ ہیں سب ٹھیک ہے. اب میں کالج کی بات بتا رہی ہوں, میں بتا رہی ہوں کہ میں اس کی وکٹم ہوں. وہ تو ہر آپ کو پتہ ہے مذہب میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک فیکٹری ہے کالج اسکول یا جو بھی ہے ڈگری والا, وہ فیکٹری ہے, وہاں سے ہم کیا بچوں کو دے کے بھیج رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں زیادہ ایفرٹ کرنی ہے. آپ اینکر ہیں, آپ کو زیادہ ایفرٹ لگانی ہے. میڈیا کے لوگ ہیں, پاسٹرز ہیں, مولانا, ان کو زیادہ ایفرٹ لگانی ہے کہ پاکستان کا جو بہترین فیس ہے وہ سامنے جانا چاہیے. بالکل ایسے ہی. آج کل آپ کو پتہ نا دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے پوری دنیا میں, جی یہ ہوگا یہ ہوگا. ٹھیک ہے چیزیں بری بھی ہوتی ہیں لیکن چیزیں اچھی بھی ہو رہی ہیں. اب ہم یہاں بیٹھے ہیں نا, بالکل ایسے ہی آزادی سے بات کر رہے ہیں, آپ ایسے ہی اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. اب یہ آپ پروگرام کر رہے ہیں, یہ جائے گا آن ایئر ہوگا, لوگ دیکھیں گے اس کو. تو جہاں پہ اچھی چیزیں ہو رہی ہیں اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, اور جو بری چیزیں ہو رہی ہیں ہم اس کو صرف یہ کہیں گے کہ اس کو ہمیں گراس روٹ لیول پہ پکڑنا ہوگا. ایسے جو شرپسند عناصر ہیں, شرپسند وہ پارٹیز آ جاتی ہیں, تو ایسے لوگوں کو ہمیں شٹ اپ کال دینی ہوگی. اور یہ عید تہوار ہی اس میں سب سے بیسٹ موقع ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملیں, ایک دوسرے سے پیار کریں, ایک دوسرے کے گھروں میں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ کسی جماعت کی بات اگر کی جائے یا کسی فقہ کی, وہ ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات. ادروائز اوورآل اگر ہم بات کریں پاکستانیت کی, تو اگر گورنمنٹ لیول پہ سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں, آپ کی خوشیوں میں شریک ہوا جاتا ہے, عام آدمی شہریوں کی بات کریں, ہم بھی شریک ہوتے ہیں. ایون آپ کے سامنے آج کا پروگرام ہی دیکھ لیں کہ آج آپ کا خوشی کا دن ہے, اور کیٹو نے کوشش کی ہے کہ آپ کی خوشیوں میں ہم برابر کے شریک ہو سکیں. کیٹو کو ہم سلام کرتے ہیں. اور میں یہ چاہوں گی کہ جیسے آپ نے پیس کمیٹی کا بتایا, جی جی, اب میری عادت تھی, میں پیس کمیٹی کی ممبر تھی, تو میں کرسمس سیلیبریشن کرتی تھی, عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیلیبریشن میں کرتی ہوں, اور میں بلاتی ہوں اس میں ساروں کو. تو میں ہمیشہ کہتی تھی کہ میری وش ہے کہ یہ جو پیس کمیٹی ہے یا جو بھی مولاناز ہے, یہ خود کیک منگائیں, خود کرسمس آرگنائز کریں ایک پارٹی, اور مجھے اس میں ایز اے گیسٹ بلائیں. لیکن ایسا ہوا نہیں ابھی تک. میں وش کر رہی ہوں کہ ایسا ہوا نہیں. بس وہ کئی جگہ پہ ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. ہم اپنی بات کریں تو ایسے ہی ہوتا ہے, ہمارے جو دوست احباب ہیں اور ہم ان کو پراپر وش کرتے ہیں آج کی خوشیاں, اور اسی طرح ہمیں ہماری جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ اس میں حصہ ڈالتے ہیں اپنا. آج کے پروگرام ایک چھوٹا سا لیں گے بریک جی, تو بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا میم یہ بتائیں جی کہ ظاہر چاند رات کی بات کریں اگر, تو اپنے مذہب کی ہم بات کریں, آپ کے مذہب کی, چاند رات تو خصوصی ہوتی ہے اور عورتوں کی ہوتی ہے اسپیشل, اس بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ جی بالکل, چاند رات سیم ہوتی ہے. ہماری جو عبادات کا سلسلہ ہے وہ 24 کی رات سے شروع ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ لیٹ نائٹ پریئر ہوتی ہے چرچ میں, اور چرچ میں جاتے ہیں, پریئر ہوتی ہے وہاں پہ. جب 12 کے بعد کیک کٹنگ سرمنی ہوتی ہے, اس کے بعد ہم گھروں میں آ جاتے ہیں. جب گھروں میں آتے ہیں تو کچھ پارٹیز بنی ہوتی ہے, جیسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس نکل رہے ہوتے ہیں, تو وہ پارٹیز رات کو نکلنا شروع ہوتی ہیں, اور یسوع مسیح کی ولادت کے جو حمدیہ سانگز ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے سناتے ہیں. اور جی ان کو عیدی بھی ملتی ہے اس کی. اور ویسے تو یہ 1 دسمبر سے شروع ہو گئے ہیں اس طرح کی بشارتی سانگز لوگوں کے گھروں میں جا کے سنائے جاتے ہیں, اور ان سے ان کو عیدی دینے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. لیکن مخصوص اس رات کو پارٹیاں نکلتی ہیں جو کہ گیت گاتی ہیں, اور خواتین جو نئی اس پارٹیوں کا حصہ تھی وہ گھر میں کھانے بناتی ہیں. مطلب میں تو حلوے بنا رہی ہوتی ہوں رات کو, پوری رات ہم جاگتے ہیں, کھانے بناتے ہیں, اور صبح کی جو عبادت ہوتی ہے اس کو اٹینڈ کیا جاتا ہے. وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ کی عبادات ہوتی ہے, ہماری بھی عبادات ہوتی ہے. بالکل, نماز عید کے بعد جب گھروں میں آتے ہیں تو گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں,
کھانے بن رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، یعنی اسی طرح آنا جانا ایک دوسرے کی طرف دعوتوں کا ہونا. اور 24 کی رات کو اسپیشلی خواتین کے لیے بتاؤں پارلرز پہ رش ہوتی ہے، اچھا مہندیاں لگ رہی ہوتی ہیں، جویلریاں خریدی جا رہی تھیں، اور کئیوں کی کوئی فادر والی بات ہے کہ سیم ٹو سیم ہی ہے، تقریباً 10 یا 15%. ایٹ دا اینڈ بھی کسی کا تو دوپٹہ میچنگ نہیں ہو رہا، تو کسی کی ایئر رنگ میچنگ نہیں ہو رہی، کسی کی کیا نہیں، مطلب سیم وہی ہے، خوشیاں ایک جیسی ہیں. دیکھیں جب کسی ملک پہ کوئی آتا ہے نا، کیا کہنا چاہیے، کوئی جیسے فلڈ آیا، فلڈ نے نہیں دیکھا کہ کوئی کرسچن ہے تو اس کو چھوڑ دوں یا مسلم ہے تو اس کو چھوڑ دوں، کوئی بھی آفت آتی ہے نا قدرتی تو وہ نہیں دیکھتی، سیم غم ہوتا ہے. اگر کسی کے گھر شادی ہوتی ہے تو پورا محلہ خوش ہوتا ہے، شرکت کرتا ہے، تو ایسے ہی سیم عیدوں کی بھی خوشیاں سیم ہوتی ہیں. اور مطلب ہماری ویسی ہی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے جیسے آپ لوگوں میں ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ عید پہ تو لوگ روٹھے ہوئے کو بھی منانے چلے جاتے ہیں. ہماری طرف یہی ہے کہ جو بھی ناراضگی ہو بالا طاق رکھتے ہوئے یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے، کوئی نہ آئے تو خود چلے جایا جاتا ہے. مطلب میری تو یہ نیچر ہے، میں ناراض نہیں رہتی کسی سے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر کسی کا میں نے دل دکھایا کچھ کیا تو میں تو کیک اٹھاتی ہوں، میں اس کے گھر چلی جاتی ہوں، سوری کے ساتھ ان سے عید سیلیبریشن کرتے ہیں. اور کیونکہ نیو ایئر آ رہا ہوتا ہے تو نیو ایئر کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم نے جو پچھلے سالوں میں جو کچھ کر لیا ہے یہ وقت ہے، پتہ نہیں اگلا سال آئے نہ آئے. تو اس لیے خوشی اس لیے بھی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ کرسمس ہم دیکھ رہے ہیں، خدا تعالیٰ نے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، اس کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں اور سیلیبریشن کرتے ہیں. اچھا فادر آپ کی طرف آتے ہیں، یہ بتائیں کہ اس دن کے حوالے سے کہ آپ کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ ہماری ذمہ داریاں تو مرکزی ہوتی ہیں، اور جو ہم عید ولادت المسیح کا جو دورانیہ ہے وہ تو 1 مہینے سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم نومبر کے آخر میں یا مڈ میں شروع کرتے ہیں 4 ہفتے، اچھا، جن کو آمد کے ایام بولتے ہیں، ایڈونٹ سیزن انگلش میں اور آمد کے ایام اردو میں. ان آمد کے ایام میں ہم 4 اتوار جو ہیں وہ ایک آمد کی مالا بناتے ہیں جو سبز رنگ کے ہوتے ہیں، پھر وہی سبز رنگ آ گیا جو کہ زندگی کی علامت ہے، اور وہاں پر 4 موم بتیاں شمع ہوتی ہیں جو ہر ہفتے ہم ہر اتوار کو ایک جلاتے ہیں. امید کی شمع، خوشی کی شمع، امن کی شمع، اسی طرح جو ہے وہ ہم جلاتے ہیں. اور یوں 4 ہفتے کے بعد 24 تاریخ کو ہم جو ہے وہ پھر بھرپور طریقے سے عبادات کا انعقاد کرتے ہیں، جہاں پر اجتماعات ہوتے ہیں، جیسے آپ کے بھی اجتماعات ہوتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، اور اس رات جو ہے وہ ہم عبادت میں گزارتے ہیں، اور یسوع المسیح کی جو تعلیمات ہیں ان پر بالخصوص توجہ دیتے ہیں. اور ان میں جو سر فہرست جو حکم ہے ان کا وہ انجیل بامطابق حضرت متی اس کا 22 باب ہے. اس میں کیا بات ہے کہ حکم عظیم جس پر ہم پوری رات توجہ بھی دیتے ہیں کہ آپ کی پیدائش اس لیے ہوئی ہے، آپ کی پیدائش کے یہاں آنے کا مقصد ایک تو زندگی دینا جو میں نے پہلے کہا، دوسرا کہ وہ وہاں پر آپ نے حکم دیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے پیار کر. ٹھیک ہے. اور اپنے ہمسائے کو یعنی اپنے جیسے انسان کو اپنی مانند پیار کر. اس پر تو یہ مقصد ہے، یہ حکم ہے خاص ہمارے، اس کو ہم بولتے ہیں حکم عظیم، گریٹ کمانڈمنٹ. اور اس حکم کو جب میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹیو ریلیجن قرآن پاک میں دیکھتا ہوں تو وہاں پر بھی یہی حکم ہے. اچھا، حقوق اللہ اور حقوق العباد، بالکل ایسے ہی ہے. وہی ہے کہ آپ کا اللہ نے یہاں تک کہا ہے کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، حقوق لیکن میرے بندوں کے نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو مرکز قرآن پاک کا جو مرکزی حکم ہے وہ بھی یہی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. اور ادھر انجیل میں بھی یہی ذکر ہے. تو اس پر ہم جب غور کرتے ہیں تو جیسے میم نے فرمایا کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کو تو ہم خوش کر رہے ہیں عبادت کے ذریعے، ان کی حمد و ستائش کے ذریعے، لیکن انسان چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، اگر وہ میری وجہ سے ہرٹ ہوا ہے، خفا ہوا ہے، اس کو کوئی رنج پہنچا ہے، کوئی تکلیف ہے، تو پھر ہمارا فرض ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں
اس سے معذرت کروں, اسے ملوں, تو پھر عید ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی, گڈ. ورنہ نہیں ہوگی. تو وہ رات ہماری برکتوں کی رات ہے اور عبادات کی رات ہے. تو خواتین جیسا کہ آپ نے سن لیا وہ اپنے مشاغل میں مشغول ہوتی ہیں. اچھا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے یہ بتائیں, میم نے جس طرح ذکر کیا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, ایک ٹولی ہوتی ہے جو اس رات کو نکلتی ہے اور وہ نغمے پڑھتے ہوئے لوگوں کے ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں, جنہیں عیدی بھی ملتی ہے, ان کو کوئی اسپیشل نام بھی دیا جاتا ہے, وہ کیا نام ہوتا ہے؟ اس کو بولتے ہیں کرسمس ٹولی. اچھا کرسمس ٹولی. اس کو اس طرح بولتے کوئی اسپیسیفک نام نہیں, وہ ہوتے وہی لوگ ہیں جو اپنے اپنے علاقوں میں, مطلب وہ ہوتے ہیں نون پیپل, ان نون نہیں کوئی کسی کے گھر جا سکتے. مطلب ایک محلے کے, ایک علاقے کے لوگ آپس میں چند بچے اور نوجوان اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہ ایک ڈھولکی لے لیتے ہیں, خوشیاں بانٹنے کا اور بہانا ہوتا ہے, اور وہ جیسے آپ میں حمد اور نعت ہے وہ گاتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں, لوگ ان کو پہچان لیتے ہیں کیونکہ اسی علاقے کے ہیں, اور وہ بطور ہدیہ ان کو کچھ دے اور کچھ لوگوں نے چائے کا ارینج کیا ہوتا ہے, کچھ نے فروٹس دیتے ہیں, کچھ ڈرائی فروٹس ان کو دیتے ہیں. تو یہ پوری رات جیسے کہا نا برکتوں کی ہے, گیور ہوتے ہیں اس میں, جو بڑے جو سینئر ہوتے ہیں وہ دیتے رہتے ہیں چھوٹے بچوں کو, اس ٹولی کو, یا جو بھی ان کے گھر آج کے دن جاتا ہے تو وہ ان کو دیتے ہیں. اور 25 دسمبر کو جو دوبارہ دن کا آغاز عبادت سے ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر جو ہے لوگ جاتے ہیں ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں, مبارکباد پیش کرتے ہیں, کچھ لوگ پارکوں میں چلے جاتے ہیں, بالکل ویسے جیسے آپ لوگ کا نماز کے بعد تفریح جو ہوتی ہے, تفریح مقامات کا رخ کرتے ہیں, بچوں کو لے کے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے تفریح کے لیے, یا باہر سے کوئی کھانا کھانے, کوشش تو ہوتی ہے ظاہر ایسے موقع پہ عورتیں گھر ہی سب کچھ کریں. ایک ایکٹیویٹی بہت اہم ہوتی ہے, جیسے اس سال کے دوران کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ان کا فرسٹ کرسمس ہے, تو پھر وہ لوگ ان کے گھر بھی جاتے ہیں دعا اور تسلی کے لیے, اور مطلب یہ دن ہوتا ہے ان کے. اچھا سیم لائک ہماری طرح ویسے ہی ہوتا ہے کہ پورے سال میں جو لوگ ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت فرما جاتے ہیں تو ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم لوگ اسپیشل اس دن کی مناسبت سے ہم اسپیشلی جاتے ہیں, دعاؤں میں شریک ہوتے ہیں. سیم لائک وہاں آپ کی طرف بھی ایسا. یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر پوائنٹ پر ابھی آ رہا ہے نا سیم, اس کی بات وجہ یہی ہے کہ یہ ہم اسی خطے کے ہیں, بالکل ہماری سوچ ایک ہے, ہمارا خمیر اس پاک دھرتی سے اٹھا ہوا ہے, کوئی شک نہیں. ہم نے اس پاک دھرتی میں مسلمان بھائیوں کے ساتھ اپنا خون بہایا ہوا ہے. جب آزادی تھی تو آزادی میں صرف مسلمان بہن بھائی نہیں آ گئے, ہم نے بھی قربانیاں دی, تمام قومیت کے جو لوگ پاکستان میں, اس لیے وہ جو ہے نا سملیرٹیز اگین بول رہا ہوں ہم میں بہت زیادہ ہے, اور یہی ہماری قوت ہے. اور یہ جو صوبہ پنجاب ہے, یہ آپ نے پڑھا ہوگا ہسٹری میں کہ صوبہ پنجاب ایس پی سنگھا تھے اس وقت کے گورنر تھے, وہ کرسچن تھے, انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ شیک ہینڈ کیا. اس وقت کے کئی مسلم لوگ جو اسلامی جماعتیں تھیں وہ قائد اعظم کے اگینسٹ تھی, لیکن انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے, یہ کرسچنوں کا نعرہ تھا. اور پنجاب تب آیا, پاکستان کا حصہ بنا, اور سب سے بڑا صوبہ, اکنامیکلی بھی اسٹرانگ ہے ہر لحاظ سے. اور اگر دیکھیں اس وقت کرسچن اگر یہ شیک ہینڈ نہ کرتے تو آج کیا نقشہ ہوتا پاکستان کا, بالکل ڈیفرنٹ. اس وقت اتنی قربانیاں دی ہمارے آباء و اجداد نے, ہم لوگوں نے بہت مشکلوں سے اس خطے کو حاصل کیا, اور پاکستان کا حصہ میں کلیم کرتی ہوں اس پہ. وہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر تھے. پنجاب اسمبلی جب پاکستان بنا نا تو پنجاب اسمبلی بنی, پہلی اسمبلی, تو اس کے اسپیکر تھے. تو جب میم جیسا کہہ رہی ہیں کہ وہ جب ووٹنگ ہوئی تھی کہ پنجاب نے کس ملک کا حصہ بننا ہے, انڈیا کا یا پاکستان کا, تو ووٹنگ ایک جگہ پر آ کر برابر ہو گئی تھی. یہ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. وہ جب ووٹ برابر ہو گئے تو بینگ اے اسپیکر آف اسمبلی ان کو حق تھا کہ ایک اور ووٹ بھی ڈال سکتے تھے. انہوں نے وہ اپنا ووٹ پاکستان کے حق میں ڈالا تھا, اس وجہ سے پنجاب پاکستان کا حصہ بن گیا. سب سے بڑا ایک کرسچن ووٹ کی وجہ سے بنا, ادروائز تو نہیں بننا. ادروائز پنجاب ان کا درجہ تھا. اچھا فادر, آج کے اس خوشی کے موقع پہ, اور اسپیشل آج کا دن ہے, ایک اہم دن ہے, کرسمس کا دن ہے, اس حوالے سے نہ صرف آپ جو ہے اپنا مسیحی برادری بلکہ پوری پاکستانی قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تہوار عید ولادت المسیح نہ صرف مسیحیوں کا ہے بلکہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا بھی ہے. قرآن پاک میں یسوع المسیح
متعدد بات، بلکہ اگر کسی شخصیت کا سب سے زیادہ ذکر کیا گیا قرآن پاک میں تو یسوع المسیح کا ہے، اور سورۃ مریم میں، سورۃ عمران میں ان کا بے شمار بار ذکر کیا گیا ہے۔ اور جیسے ہم مانتے ہیں کہ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوئے، انہوں نے معجزات کیے اور وہ آسمان پر زندہ ہیں اور وہ واپس آئیں گے، بالکل ویسے ہی ہے۔ لہٰذا آپ کا جو مسلمان بہن بھائی ہیں اور ہم دونوں کی یہ عید ہے، اور یہ جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ عید سلامتی کی ہے، یہ عید جو ہے وہ امن کی ہے۔ تو امن اور سلامتی کو برقرار رکھنا اس ملک کی بڑی اشد ضرورت ہے، اور وہ ہم بھی برقرار رکھ سکتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مساوی سلوک کرنا شروع کریں گے تو اس ملک میں امن بھائی چارہ آئے گا، یہ ملک مزید ترقی کرے گا، مزید تقویت پکڑے گا، اور دشمن کی میلی آنکھ اس کی طرف اٹھنے کی جرت بھی نہیں کرے گی۔ جی اچھا میم، آپ اس حوالے سے پاکستانی قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں عید میلاد مسیح مبارک کہنا چاہوں گی پورے پاکستان کو، اپنے مسیحی مسلم تمام بہن بھائیوں کو، کیونکہ عید میلاد مسیح کسی ایک فرقے کی نہیں ہے، یہ ہم سب کی ہے، ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی اور کرسچن کے لیے بھی۔ تو مسیح کا پیغام محبت ہے اور امن ہے، کیونکہ ان کو امن کا بانی اور امن کا شہزادہ کہا گیا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ، یا ہم ان کو ایز اے مسلم ہوتے ہوئے ہم ان کو اپنا پیغمبر تسلیم کرتے ہیں، تو ہمیں وہی امن، وہی پیس اور وہی محبت دوسروں کو دکھانی پڑے گی۔ یہ واقعی ہمارے لیے بڑی ضرورت ہے کہ ہم دوسرے ملکوں کو دکھائیں کہ ہم ایک ہیں، اور ہمارے اندر کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ ہم تبھی ایک دوسرے سے محبت رکھ سکتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ پیس تبھی ہوگا جب ہمارے ملک میں، ہمارے علاقے میں، ہماری گلی میں پیس ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ہماری گلی میں کوئی ایک دو شر کے بندے ہیں اور وہ پورے اس خطے کے پیس کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ تو جو تھوڑے سے لوگ ہیں، ایک چھوٹا جتھا ہے، ہم پر حاوی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم میجورٹی میں ہم سارے، بالکل ایسے تو ہی ہے۔ اس لیے میرے خیال میں، اور پاکستان کی روایت رہی ہے کہ آج تک مذہبی آزادی کی اگر بات کی جائے تو، اقلیتوں کی اگر بات کی جائے تو کسی سطح پہ قدر نہیں لگایا گیا۔ جہاں جو آپ بات کر رہی ہیں کہ وہ ہر مذہب میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں انتشار پسند لوگوں کا ہم نے منہ توڑنا ہے، اور ہم نے اپنا جو میسج آف پیس ہے وہ ہم نے دنیا کی انتہا تک دینا ہے۔ پاکستان میں تو ہے، پاکستان میں تو ضرورت ہے پیس کی، لیکن ہم نے اس کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ ایک پیسفل قوم ہے، اور بینگ اے پاکستانی ہم اس پیس کو مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو شاد و آباد رکھے، اور ایسی جو بھی نظر ہے پاکستان کی طرف جو گندی نظر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خود اس کی نظروں کو کنٹرول کرے، کیونکہ محبت سب خطاؤں کو ڈھانپ دیتی ہے، اور محبت جو ہے یہ سب سے افضل ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ محبت سے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یسوع مسیح کا یہی پیغام ہے، میرا بھی یہی پیغام ہے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، اور آپ کو اور آپ کے تمام جو پاکستان میں لوگ موجود ہیں ان سب کو ہماری طرف سے آپ کی خوشیوں کی مبارکباد۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ پاکستان، اور یہی K2 ٹیلی ویژن کا خاصہ رہا ہے کہ پاکستان میں بسنے والے کسی بھی قومیت کے لوگ یا کسی بھی مذہب کے لوگ جو پاکستان میں بسنے والے لوگ ہیں، ان کی کسی قسم کا مذہبی تہوار ہو یا خوشیاں ہو، K2 ٹیلی ویژن ہر اول دستہ بن کے ان کی خوشیوں میں برابر کا شریک رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں ناظرین ہم کو دیجیے گا اجازت، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ تب تک اللہ نگہبان، پاکستان پائندہ باد۔